السلام علیکم. جیسے کہ آپ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل شان جان آرٹس 123 پر. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریے گا. آج ہم آپ کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ دی سنو گرل کی سٹوری سنانے جا رہے ہیں. اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. مزید اور سٹوری سننے کے لیے لیٹس اسٹارٹ. یہ انگلش کی سٹوری ہے. میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں سناؤں گی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی گاؤں میں دو بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے. ان کی زندگی بڑی راحت سے گزر رہی تھی. انہیں صرف ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ عمر بھر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب سردیاں آتی تو آس پاس کے گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں گلیوں پر پھیلی برف پر خوب مزے اڑاتے اور وہ دونوں انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے. ایک دن شوہر نے تجویز پیش کی کہ صحن میں پڑی برف سے ایک لڑکی بنائی جائے. بیوی رضامند ہو گئی. دونوں ہی اس کام میں لگ گئی. پہلے انہوں نے جسم کا ایک خاکہ بنایا، پھر اس کے ہاتھ اور پیر بنائے. انگلیوں کی مدد سے برف تراش کر اس کے حد و حال واضح کیے. چھوٹی سی ناک اور بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے بال بنا کر جب وہ فارغ ہوئے تو ان کے صحن میں برف سے بنی ایک لڑکی کھڑی تھی. اپنی بے اولادی کا احساس ہوا تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شوہر نے آگے بڑھ کر بڑی شفقت سے برف کی لڑکی کے ماتھے پر بوسہ دیا. اگلے ہی لمحے دونوں حیران سے رہ گئے. لڑکی کے ہونٹ سرخ ہو رہے تھے اور چہرے پر گلابی پن چھا رہا تھا. اس نے اپنی پلکیں جھپکائی اور ان کی طرف دیکھا. برف کی بنی لڑکی زندہ ہو چکی تھی. پہلے تو دونوں میاں بیوی ڈر گئے، مگر برف کی لڑکی کی دل جیت لینے والی مسکراہٹ نے ان کو بے خوف کر دیا. انہوں نے اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کا نام سنو گرل رکھ دیا کیونکہ وہ برف سے وجود میں آئی تھی. چند ہی دنوں میں سنو گرل میں کئی تبدیلیاں رہنما ہو گئی. اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور پتلیاں نیلی ہو گئی. منہ کا دائنہ چھوٹا اور ناک ہلکی سی خمگین اور بال گھنے اور لمبے ہو گئے. وہ بڑی خوبصورت دکھنے لگی. اس نے گھر کا کام کاج سیکھ لیا اور اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی. وہ ماں باپ کو مزے کے کھانے بنا کر کھلاتی تھی. اس کی میٹھی آواز اور بوڑھے ماں باپ کو بہت زیادہ سکون ملتا تھا. دوسرے بچوں کی طرح سنو گرل کو بھی کھیلنے کا شوق تھا. وہ محلے کے بچوں کے ساتھ مل کر خوب برف میں کھیلا کرتی تھی. برف کے گولے بنا کر دوسروں کو مارتی تھی اور برف کے پتلے بناتی تھی. اسے برف کے پتلے بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا. بہار کا موسم آیا تو ہر طرف ہریالی چھا گئی. اب سنو گرل دوسرے بچوں کے ساتھ جنگل میں جا کر کھیلنے لگی. دیکھنے میں ہر چیز ٹھیک تھی، مگر جوں موسم بدل رہا تھا سنو گرل میں بھی تبدیلیاں آتی جا رہی تھی. ایک دن ماں نے محسوس کیا کہ سنو گرل کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے. وہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے اپنے شوہر کی توجہ اس طرف دلائی. دونوں نے سنو گرل سے اس کی صحت کے بارے میں دریافت کیا، مگر اس نے ہنس کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. بہار کے خاتمے کے بعد گرمیاں شروع ہو گئی. تیز چمکتی ہوئی دھوپ اور ہر چیز پر پھیلنے لگی.
اب سنو گرل کا رنگ بھی پھیکا پڑ رہا تھا، دھوپ اسے بالکل پسند نہ تھی۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں اسے دھوپ کیوں نہیں پسند تھی؟ کیونکہ جب سورج چمک رہا ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کی کمی کو بری طرح محسوس کرتی تھی۔ ایک روز وہ سب اکٹھی ہو کر اس کے گھر گئی اور اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے کا اصرار کرنے لگی۔ سنو گرل اس کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس کے والدین نے اس سے کہا کہ ہر وقت گھر میں بند رہنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، تم باہر جاؤ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلو۔ سنو گرل انکار نہ کر سکی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل میں سبھی خوبصورت مزے اڑا رہے تھے، رنگ برنگے پھول توڑ رہے تھے، اچھل کود کھیل رہے تھے اور جھوم جھوم کر گا رہی تھی، مگر سنو وائٹ ان سب سے الگ تھکی اداس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دن ڈھل گیا اور رات ہونے لگی تو لڑکیوں نے لکڑیاں چن کر اکٹھی کر لی اور روشن سی آگ بنا لی۔ سنو گرل نے آگ دیکھی، وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ یہ آگ گھر کے چولہے کی طرح آگ نہیں، یہ اس سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ اور سنو گرل کو اس طرح لگا کہ وہ بے حفاظتی سے یہاں بیٹھی ہے، اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اب سہیلیوں نے آگ کا کھیل شروع کر دیا۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آتی اور چھلانگ لگا کر آگ کے اوپر سے گزرتی ہوئی دوسری طرف جاتی۔ انہوں نے سنو گرل کو بھی اس کھیل کا حصہ لینے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سنو گرل کے انکار پر ان کی سہیلیوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سنو گرل غصے میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی کھیل میں حصہ لینے پر آمادہ ہو گئی، اور پھر جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی، آگ کے اوپر سے گزرنا چاہا، اس کا بدن پگھلنے لگا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بھاپ میں تبدیل ہو کر اڑ گئی۔ اس کی سہیلیاں چیختی چلاتی رہی، مگر سنو گرل وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب سنو گرل کے والدین کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ ساری بات کو سمجھ رہے تھے۔ وہ جان گئے کہ موسم کے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ سنو گرل کی حالت کیوں بگڑتی جا رہی تھی۔ انہیں دکھ تو بہت ہوا، لیکن اب وہ جان چکے تھے کہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہوتی ہیں۔ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے انہیں اس پر ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے پاس نہیں ہے اس کا لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ آخر میں ہمیشہ دکھ ہی لے کر دیتی ہے، جیسے انہیں سنو گرل کی جدائی کا دکھ سہنا پڑا۔ بچوں، اس سٹوری میں ہم لوگوں نے ایک تو یہ سیکھا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے آپ اس پر شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہے اس کا کبھی بھی صدمہ نہیں کرو۔